بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ یہ ویڈیو ایگزام پراسپیکٹیو اور پاکستان کی اکانومی میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو دونوں حوالوں سے انتہائی امپورٹنٹ ہوگی۔ اس ویڈیو میں جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے ہیں they all are based upon Federal Budget 2023-4 and پاکستان اکنامک سروے۔ مالی سال 2023-24 کے لیے پاکستان کا بجٹ وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے پیش کیا۔ اس کا ٹوٹل حجم 14.46 ٹریلین یا 14,460 ارب روپے ہے۔ ایک ٹریلین میں آپ جانتے ہیں 1,000 ارب ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہم تفصیل سے اس کی ایک ایک جز کا احاطہ کریں گے تو یہ جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ ہے 9.2 ٹریلین روپے۔ اس میں پروونشل شیئر جو ہے وہ 5.28 ٹریلین، فیڈرل نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 2.96 ٹریلین، جبکہ ٹوٹل انکم آف فیڈرل گورنمنٹ وہ 6.89 ٹریلین ہوگی۔ بجٹ میں انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے 7.3 ٹریلین ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، جبکہ ایسٹیمیٹڈ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.5% ہے۔ ایسٹیمیٹڈ انفلیشن ریٹ، مہنگائی کا ریٹ 21%۔ بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ 6.54% رکھا گیا۔ یہ فرق ہوتا ہے آپ کی انکم اور آپ کے ایکسپینڈیچرز کے درمیان۔ ایکسپورٹس ٹارگٹ جو ہے وہ $30 بلین، جبکہ ریمیٹنسز کا ٹارگٹ یعنی ترسیلات زر کا ٹارگٹ $33 بلین رکھا گیا ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 950 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، جبکہ ڈیفنس بجٹ کے لیے 1804 بلین یعنی 1.8 ٹریلین ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ سول ایڈمنسٹریشن کے لیے، جس میں سیلریز وغیرہ گورنمنٹ ملازمین کی شامل ہوتی ہیں، 714 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ پینشن کی مد میں 761 ارب روپے، جبکہ مختلف قسم کی سبسڈیز کی مد میں 1074 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ اب ہم نظر دوڑائیں گے پاکستان اکنامک سروے 2022-23 یعنی گزرے مالی سال 2022-23 میں پاکستان کی کارکردگی کیا رہی۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا رہا 0.29%، جبکہ اس سے پریویس ایئر میں 6.1% جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا۔ ایگریکلچر سیکٹر میں گروتھ ریٹ 1.55% رہا، جبکہ پریویس ایئر میں 4.27% تھا۔ گزرے مالی سال میں ہم نے انڈسٹریل سیکٹر میں بہت بدترین پرفارم کیا اور گروتھ کی بجائے ڈکلائن -2.94% دیکھنے کو ملی، جبکہ پریویس ایئر میں جو گروتھ تھی وہ 6.83% تھی۔ اسی طرح مینوفیکچرنگ سیکٹر میں -3.91% ڈکلائن دیکھنے کو ملی، جبکہ پریویس ایئر کی جو گروتھ تھی وہ 10.86% تھی۔ تعمیراتی شعبے میں بھی ہمیں -5.53% کی ڈکلائن دیکھنے کو ملی، جبکہ پریویس ایئر کی گروتھ 1.9% تھی۔ سروسز سیکٹر میں البتہ ہمیں گروتھ دیکھنے کو ملی 0.86%، جبکہ پریویس ایئر کی 6.19% تھی۔ نامنل جی ڈی پی میں البتہ ہمیں 27.1% کی گروتھ دیکھنے کو ملی، 84,658 ارب روپے، جبکہ پریویس ایئر میں یہ 66,624 ارب روپے جمع ہوئے تھے۔ اس کو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ سیلز ٹیکس ہم نے زیادہ اکٹھا کیا کیونککہ انفلیشن ریٹ 29% رہا۔ فی کس آمدن میں ہمیں 11.2% ڈکلائن دیکھنے کو ملی، پریویس ایئر میں $1,768 فی کس آمدن تھی، جبکہ اس سال گزشتہ جو مالی سال ابھی گزرا ہے اس میں $1,568 فی کس آمدن تھی۔ فزیکل ڈیفیسٹ کی بات کریں تو یہ 4.6% رہا، جبکہ پریویس ایئر میں یہ 4.9% تھا۔ ٹوٹل ریونیو 6,938 بلین رہا، جبکہ پریویس ایئر میں 5,874 بلین تھا۔ یہ 18.1% گروتھ ہے۔ انفلیشن ریٹ بہت ہی ہائی رہا 29.4%، جبکہ پریویس ایئر میں یہ 11% تھا۔ پالیسی ریٹ، جسے انٹرسٹ ریٹ یا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بولا جاتا ہے، جو آج کے دن میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے 22% ہے۔ اس سال 2021-22 میں اس میں 675 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے 7.5 سے 13% تک لے جایا گیا، جبکہ مالی سال 2022-23 میں 825 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے 13.75 سے 22% تک لے جایا گیا۔ کسی ملک کے امپورٹس اور اس کی ایکسپورٹس میں جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ بولا جاتا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں 25.8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ رہا، جبکہ اس سے پچھلے سال یہ 43.4 ارب ڈالر کا تھا۔
اس ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی آنے کی ریزن صرف یہی ہے کہ امپورٹس پر بین لگا دیا گیا تھا، امپورٹس بند رہیں گزشتہ مالی سال میں۔ امپورٹس 51.2 بلین ڈالر رہیں، جبکہ پریویس ایئر میں یہ 72.3 ڈالر تھی، یہ 29.2% ڈکلائن ہے۔ ایکسپورٹس میں بھی 12.1% کی کمی دیکھی گئی، گزشتہ مالی سال میں 25.4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کی گئیں، جبکہ اس سے پریویس ایئر میں 28.9 بلین ڈالر تھیں۔ ریمیٹنسز 13% ڈکلائن کے ساتھ 22.7 بلین ڈالر رہی، جبکہ پریویس ایئر میں یہ 26.1 بلین ڈالر تھیں۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بھی 23.2% ڈکلائن دیکھنے کو ملی، 1.17 بلین ڈالر اس سال کی، جبکہ پریویس ایئر کی 1.52 بلین ڈالر رہی۔ مارچ 2023 تک پاکستان کے قرض کا کل حجم 59,247 ارب روپے ہے، جبکہ جو ڈومیسٹک اس میں سے ہے وہ 35,076 ارب روپے، جبکہ جو بیرونی قرضہ ہے وہ 24,171 ارب روپے یا دوسرے لفظوں میں 85.2 ارب ڈالر ہے۔ گزشتہ مالی سال میں ان امپلائمنٹ ریٹ یعنی بے روزگاری کی شرح 6.3% رہی۔ بجلی کے حوالے سے بات کریں تو کل انسٹالڈ کیپیسٹی 41,000 میگا واٹ ہے، جس میں سے تھرمل 58.8%، ہائیڈل جو سب سے سستا پاور کا سورس رہتا ہے وہ 25.8%، نیوکلیئر 8.6%، جبکہ رینیوبل انرجی 6.8% ہے۔ بات کریں پاپولیشن کی تو کیلنڈر ایئر 2022 کے اختتام تک پاکستان کی کل آبادی 229.22 ملین ہے، اور اس میں سے اربن پاپولیشن یعنی شہری آبادی 84.69 ملین، جبکہ رورل 144.53 ملین ہے۔ پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کریں تو یہ 287 آدمی فی مربع کلومیٹر آباد ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی ویڈیو پروڈیوس کرنے میں کافی محنت اور وقت لگتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔